الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله العظيم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہم ذکر کر رہے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کو اللہ نے بادشاہت سے بھی نوازا، پیغمبری سے بھی نوازا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمارت یعنی کسی شخص کا دیندار ہونا اس کے امیر اور کبیر ہونے کو منع نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی شخص دولت کمانا چاہتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کو غریب ہونا، اس کو دینداری سے دور ہونا پڑے گا، بلکہ دنیا کمانا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا دین کمانا ضروری ہے۔ یہ بڑی اہم اور ضروری بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ والے بننا چاہتے ہو تو دنیا کو مارو لات۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر ان کو دنیا نہ ملے تو لات بھی نہیں اٹھے گی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ اللہ نے سنا کہ یہ ثابت کر دیا کہ جب پیغمبر بادشاہ ہو سکتا ہے تو عام انسان بھی، عام مسلمان بھی بادشاہ بن سکتا ہے، عام مسلمان بھی امیر و کبیر بن سکتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط لکھا۔ ملکہ بلقیس بڑی زیرک، بڑی سمجھدار خاتون تھی اور وہ اپنے علاقے کی بادشاہ تھی۔ تو اس نے خط کے اوپر اپنے شورا کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہنے لگے قالت یا ایھا الملأ، اے سردارو افتونی فی امری، اس قصے میں مجھے مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک آپ لوگوں سے پوچھنا۔ تو سمجھ میں آیا کہ اگر اللہ نے آپ کو گھر کا بڑا بنایا ہے تو آپ کو اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اللہ نے کابینہ اور شورا کا بڑا بنایا ہے تو آپ کو کابینہ اور شورا سے مشورہ کر کے آگے فیصلہ کرنا چاہیے۔ صرف اپنی مرضی کو ثابت نہیں کرنا چاہیے، اپنی مرضی جتلانی نہیں چاہیے کہ اللہ نے مجھے بڑا بنایا، میں مرضی کروں گا، میری جو مرضی میں آئے کروں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس بات کی تعریف فرمائی تو ملکہ بلقیس کا وہ بات نقل کی اور اس سے سمجھایا کہ آگے ملکہ بلقیس کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شدید، کہ ہم طاقت والے ہیں اور ہم جنگجو لوگ ہیں، لہذا کوئی ہمارے سامنے آئے مقابلہ کرے ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کی جو شورا نے مشورہ دیا وہ یہ دیا کہ آپ جنگ کریں۔ چنانچہ آگے ملکہ بلقیس نے ان کے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ہم آزماتے ہیں، اگر تو وہ پیغمبر ہیں تو مسئلہ الگ ہے، کیونکہ کرامت اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، جب اپنی آنکھوں سے کرامت دیکھ چکی ہے تو اس کو سمجھے بغیر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ ایک چیز آپ کی عقل کو لگ رہی ہے، آپ کی عقل میں پیوست ہو رہی ہے اور وہ بالکل موقع پر فطرت ہے تو اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، سمجھ؟ ہاں الا یہ کہ شریعت کا واضح حکم سامنے موجود ہے پھر الگ بات ہے۔ جیسے ایک صاحب ہمارے بزرگ کے پاس آئے اور انہوں نے خواب بیان کیا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شراب پیے۔ وہ مطلب کیسے کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، خواب میں فرمایا، تو فرمایا کہ دیکھو، علامہ ابن سیرین نے قصہ لکھا، فرمایا کہ دیکھو بعض مرتبہ شیطان کانوں میں کچھ باتیں خلط ملط کر دیتا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کی وہ تو بالکل ٹھیک، اور جو کچھ آپ نے فرمایا وہ بالکل ٹھیک، لیکن آپ کے کانوں نے غلط سنا، اس لیے کہ جو حکم قرآن کا ہے اس کے خلاف پیغمبر کبھی حکم دے ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ درمیان میں کہیں نہ کہیں شیطان آیا جس نے تمہارے کان میں کچھ پھونک ماری ہے جس کی وجہ سے تمہیں غلط سنائی دیا۔ پیغمبر نے جو بولا وہ صحیح بولا، وہ کچھ اور کا تم سن نہیں سکے۔ تو ایسے بعض مرتبے جو چیز آنکھوں کے سامنے ہے، شریعت کا حکم آنکھوں کے سامنے، اب خوابوں پہ نہیں جانا۔ میں کئی مرتبے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ صبح اٹھوں ایک لمبی لائن ہوتی ہے، جی میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے یہ خواب دیکھا، اور روزانہ 3 4 خواب دیکھ رہے ہیں۔ ایسے خوابوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا میں نے۔ عجیب و غریب قسم کے خواب جو ہیں ان کی عام طور پہ اہمیت نہیں ہے،
وہ ایسے ہی القائے شیطانی ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر عجیب و غریب خواب اس کی تعبیر بھی ہو۔ تو سمجھ لیجیے جو چیز آنکھوں کے سامنے ہے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بلکہ بلقیس نے جو اس کی آنکھوں کے سامنے قصہ پیش آیا تھا اس کو جھٹلایا نہیں، بلکہ کہا کہ دیکھو ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک میں آتے ہیں تو اس ملک کو فساد میں مبتلا کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور کیسے وجعلوا اعزة اهلها اذلہ، اس کے عزت داروں کو ذلت والا بنا دیتے ہیں، اس کے عزت داروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، ذلت والا، اور ذلت والوں کو عزت والا بنا دیتے ہیں۔ تو وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ہم ایسا کرتے ہیں کہ انی مرسلۃ الیہم بہدیہ، میں اس کے پاس کچھ ہدیے بیچتی ہوں، اور ہدیے بیچتی ہوں فناظرۃ بما یرجع، کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیا رسپانس کیا رہتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی کسی کا کوئی معاملہ سامنے آئے تو فوراً انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چیک کر لینا چاہیے، کراس چیک کر لینا چاہیے۔ یہ ملکہ بلقیس کا طریقہ تھا۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے یہ کیا کہ اس نے 500 غلام لڑکے 500 غلام لڑکے جن کی داڑھی موچھ نہیں آئی تھی، وہ اگر ان کو بال لگا دیے جائیں یا تھوڑا سا میک اپ کر دیجیے تو عورتوں کی شکل بن جاتی، تو ان کو میک اپ کر کے لڑکی بنایا، اور اسی عمر کی 500 لڑکیاں ان کو چھوٹے چھوٹے بال کروا کے اور لڑکوں جیسے کپڑے پہنا کے ان کو مرد بنایا، اور پھر اسی طریقے سے چند ایک کوشچن مارک بنائے اور وہ بنا کے حضرت سلیمان کے پاس بھیجے، اور ہر ایک کو سونے کی اینٹیں، سونے اور چاندی کی اینٹیں دے دی کہ بادشاہ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرے۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس کا یہ قافلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے والا تھا تو جنات نے اطلاع دی کہ بھئی یہ تو اس طریقے سے آپ کی آزمائش کے لیے معاملہ ہو رہا ہے، اور ملکہ بلقیس ہدایت کی تعریف تھی، وہ سمجھتی تھی، سمجھدار لوگ عام طور پر شرک و بدعت میں مبتلا نہیں ہوتے، جو زیرک اور عقلمند اور پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں دیکھتے جو توہم پرستی والی ہوتی ہے۔ یہ چیز میرے اتنے چھیچڑے لے جائے گی تو میرا اتنا کام بن جائے گا، چین کا اس سے کیا تعلق؟ اگر میں نے صبح صبح فلاں بندے کی شکل دیکھی تو میرا دن بہت اچھا گزرے گا، اس سے کیا تعلق ہے؟ چنانچہ لگائے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے گھروں کے اندر وہ الف لام میم حروف مقطعات، صبح صبح ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے دن بڑا برکت گزرے گا، لیکن اس سے کیا تعلق؟ اب برکت والی چیز سورہ یاسین پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتے ہیں، جو صبح اشراق پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، نفع نقصان اللہ کے ذمہ چلا جاتا ہے۔ جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کو دیکھیں، بس ایسے ہی لوگوں نے کہا تو فلانے نے کہا فلانے نے کہا تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنی ترجیحات اور ویلیوز چینج کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے ملکہ بلقیس سمجھتی تھی کہ یہ جو ہم سورج کی پرستش کرتے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس نے پیدا کیا ہو، کہیں سے نظر نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک بڑی تفصیلی بحث ہے، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر۔ ملکہ بلقیس نے یہ سامان بھیجا کہ اگر تو بادشاہ ہوگا تو وہ دیکھے گا اتنا ہدیہ آ رہا ہے، اتنا ہدیہ آ رہا ہے تو ملک میں کتنا ہوگا، تو اس کو اندازہ لگا کے اس پہ رسپونڈ کرے گا۔ اور اگر پیغمبر ہے تو پیغمبر کی شان الگ ہوتی ہے، کیونکہ پیغمبر ہی وہ ذات ہے کہ پرندے جس کے تابع ہوں اور اس نوعیت کی چیزیں ہوں جو معقول فطرت قسم کی چیز ہوئی، یعنی ان نیچرل قسم کی چیز میرے ساتھ ہوئی کہ خط میرے پاس پہنچ گیا اور پہنچانے والا کوئی نہیں تھا، یہ ان نیچرل قسم کی بات ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس نے آزمانا چاہا، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات نے آ کے بتایا کہ یہ قصہ ہے تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہدیے لے کے آ رہے ہیں، یعنی زعفران لے کے آ رہے ہیں اور سونے اور چاندی کی اینٹیں لے کے آ رہے ہیں، تو جس راستے سے آ رہے ہیں اس راستے کے اندر سونے اور چاندی کی اینٹوں کا کانکریٹ بچھا دو۔ چنانچہ جنات کے نے کام کیا، اس راستے میں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے سڑک بنا دی، جیسے چھوٹی چھوٹی اینٹیں ہوتی اس سے سڑک بن رہی ہوتی، سولنگ وغیرہ بن رہی ہوتی، تو ایسے اینٹوں سے سڑک بنا دی۔ اب جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو اپنے ہدیے تو پیش کیے نہیں کہ شرم آ رہی تھی، تو یہ تو ان کی سڑک پہ لگی ہوئی چیزیں جو ہم ان کے لیے ہدیے لے کر آئے ہیں، یہ تو سڑک پہ لگی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ تو شان بھی اور ہے۔ پھر کہا کہ ادھر آؤ، بلایا، ان میں سے
جو لشکر ان کا مکس تھا، اس مکس لشکر میں سے سب کو بلایا باری باری، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، ایک کو ادھر، لڑکے ادھر ہو گئے، لڑکے ادھر ہو گئے، تو اسی دماغی حالت کو چیک کرنے کے لیے بھیجا تھا. تو پیغمبر ہے یا پھر عام انسان ہے کہ اگر پیغمبر ہوگا تو فطرت سلیمہ رکھتا ہوگا، آنکھیں دیکھ کے پہچان دے گا یہ کس مزاج کا آدمی ہے. صاحب بصیرت شخص کو اللہ رب العزت نے بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جو شخص بدنظری کرتا ہے اللہ اس کی آنکھوں میں سے بصیرت چھین لیتے ہیں، اور جو شخص نظر کی حفاظت کرتا ہے نامحرموں کو دیکھنے سمجھتا ہے اللہ اس کی آنکھوں میں نور بصیرت عطا فرماتا ہے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. آج موبائل فون اور اس و اس کی چیزیں اتنی کثرت سے ہو گئی ہے کہ اس کا گناہ ہونا ہی ہمارے دماغ سے نکل گیا ہے. نوجوان، ہمارے جوان بچے، ہمارے جوان بچیاں وہ فیس بک اور یوٹیوب کو اتنا استعمال کرتے ہیں کہ ہچ مر جاتی ہے. پھر پتہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، ہچ ہی مر جاتی ہے. اور ایسے لوگ سوال کرتے ہیں یہ کون سا گناہ کی بات ہے جو آپ بتا رہے ہیں، یہ کون سا گناہ کی بات ہے. میں کئی مرتبے پھٹ پڑتا ہوں یہ گناہ کی بات گناہ کبیرہ ہے جس میں آپ مبتلا ہیں اور آپ کو احساس بھی نہیں ہے. اور گناہ کو حلال سمجھنا تو کفر ہے، کیونکہ انسان کے اندر حص ایسی ہے کہ آہستہ 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 کسی بھی چیز کی حص مر جاتی ہے. خوشبو کی دکان پہ رہنے والے کو زیادہ خوشبو محسوس نہیں ہوتی ہے. ان کو اپنے پر کافی سیڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں چیک کرنے کے لیے کسی بھی خوشبو کو چیک کرنے کے لیے. اور جو بھنگی چرسی ہوتا ہے اس کی ناک میں بدبو محسوس نہیں ہوتی کیونکہ وہ گٹر صاف کر کر کے اس کی حص مر چکی ہوتی ہے. تو جس چیز میں جائیں گے گناہوں کی کثرت سے حص مر جاتی ہے، انسان پہچان نہیں پاتا کہ کیا سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کیونکہ پیغمبر تھے، اللہ نے نور بصیرت عطا فرمایا تھا. اس نور بصیرت سے سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہے. اور پھر جو اس کے سوالات تھے ایک طویل فہرست ہے، وہ حل کیا، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں. تو میں فلما جاء سلیمان، جب حضرت سلیمان کے پاس آئے تو قال تو میں اتمک دوننی بمال، تم مجھے مال کیا دلا رہے ہیں، ایسے کیا دیں. فما آتانی اللہ خیر، اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بہتر عطا کیا ہے جو تمہارے پاس ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور تم اپنے ہی ہدیے پہ خوش ہو رہے ہو کہ ہم تو بہت بڑی چیز لے کے آئے. تمہاری چیز کی کیا ویلیو ہے وہ یہ ہے. ارجع الیہ، جاؤ تم جاؤ واپس. اور پھر ہم ایک لشکر لے کے آئے. کیسا لشکر لے کے آئے کہ تم لوگوں نے اس لشکر کو کبھی دیکھا نہیں ہوگا، تم لوگوں نے ایسا لشکر کبھی سوچا نہیں ہوگا، اور پھر ہم تمہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے. یہ ہوتی ہے شان مسلمان کی. جب مسلمان اپنے مقام پہ کھڑا رہتا ہے تو پھر اس کو دوسروں کے سامنے جھکے جی ہمیں اتنے پیسے دے دیجیے، آپ ہمیں اتنا مال دے دیجیے، آپ ہمیں یہ کریں. اس کو دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ نے ہمیں سیاست سکھائی ہے. کاش حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے لگے تھے کہ لوگ عام طور پہ علماء کو آگے نہیں رکھتے سیاست کے میدان کے اندر، حساق اور فجار کو رکھتے ہیں. لہذا انہی کو اگر ہم دین سکھا دیں گے تو یہ دشمن کے منہ سے نوالا چھینیں گے. چنانچہ دشمن کے منہ سے پاکستان کو نکال کے لائے قائد اعظم محمد علی جناح. تو اسی وجہ سے کہ کیا ہے کہ ہمیں اپنا تشخص پتہ ہونا چاہیے، ہمیں ملی غیرت ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے ملک کی غیرت کیا ہے. یہ تو ملک کی سلامتی کی باتیں ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے بار بار کہ میں مسئلہ اس سے زکات میں تھوڑا سا پیسے مجھے سے میں بڑا سفید پوش ہوں، ایسا نہ کرے. جب لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگے تو اللہ ذلیل کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے انا خیر میں ہم بہتر ہیں، مالی اعتبار سے، رشتے اعتبار سے ہم بہتر ہیں، اور اللہ نے مجھے بہتر دیا ہوا ہے. جب اللہ نے مجھے بہتر دیا تو میں تمہارے پاس کیا لے رہا ہوں؟ تمہارے پاس یہ لینا کہ تمہیں دین سکھانے کے لیے، تمہیں یہ سب سکھانے کے. چنانچہ میرا ملکہ بلقیس سے رابطہ کرنا اس وجہ سے تھا. دینی غیرت اپنی واضح کر دینی چاہیے. اپنی دینی غیرت کسی بھی دوستی میں، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی معاملے میں واضح کرنی چاہیے. کہ کیا کریں بھائی ناراض ہو جائے گا، کیا کریں بہن ناراض ہو جائے گی، وہاں اپنی دینی غیرت واضح کریں کہ بھائی آپ کی شادی میں نافرمانی ہے، آپ اس کو نہ کریں، میں شادی میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ نے کیا تو دیکھو میں پھر نہ ہو جاؤں. کیا کریں بھائی ناراض ہو جائے گا، فلانا ناراض ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، چاچا ایسا کر لیں گے، ماموں ایسے کر دیں گے، دادا ایسے کر دیں گے. یہ رشتے ہمارے دین میں رکاوٹ اس لیے بنتے ہیں کہ ہم خود دینی غیرت نہیں رکھتے.
خاص طور پر بچیوں کے اندر یہ مرض بہت کثرت سے ہوتا ہے، وہ لحاظ رکھو، لحاظ رکھو، جی لحاظ رکھو، لحاظ دینی غیرت میں کسی کا لحاظ نہیں رکھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام دینی غیرت میں سامنے کے بادشاہ کا لحاظ نہیں رکھا، جاؤ اس کو بتاؤ۔ جب یہ گیا ہے لشکر واپس، ہر ایلوژن حل کر دیا، ہر مسئلے کو واضح کر دیا، سمجھ میں آ گیا کہ یہ وہ عام شخص نہیں ہے۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا اب میں خود جاتی ہوں اور اپنی لشکر کو لے کے جاتی ہوں۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے وہ طاقتور چیزیں دکھائی ہیں، وہ طاقتور چیزیں بتائی ہیں جو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ تھوڑا سا میں چند منٹ زیادہ لوں گا تاکہ ہمارا قصہ مکمل ہو جائے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس وہاں سے اٹھی ہے۔ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ ایک اپنی مثال آپ تھا، اور اس تخت کو بند کیا جاتا تھا محل کے اندر۔ پتہ نہیں کیسے میں نے بہت مطالعہ کیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس تخت کو کیسے 240 فٹ لمبا، 240 فٹ چوڑا، اتنا لمبا اور اتنا چوڑا تخت تھا، اور بعض روایت میں 80 فٹ اونچا، یا بعض روایت میں 240 فٹ ہی اونچا تھا، یعنی اتنا اونچا تھا، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے تھے۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ حبیب پلازا جتنا اونچا کسی کا تخت ہے اور وہ اتنا پھیلا ہوا ہے، تو وہ کوئی چیز ہوگی جس کو بہت خاص طور پہ ذکر کر رہا ہے کہ بلحا عرش عظیم، کہ اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے، تو کوئی خاص چیز ہوگی۔ چنانچہ جب ملکہ بلقیس چلی ہے وہاں سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دو انتظامات کیے۔ ایک کہا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اب یہ آ رہی ہے وہاں سے، ملکہ بلقیس چل کے سامنے آ رہی ہے، یہ میرے پاس فرما بردار ہو کے آ رہی ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے کوئی ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے آئے۔ تو قال عفریت من الجن، ایک جن میں سے ایک عفریت، ایک تو جن ویسی طاقتور ہوتا ہے، لیکن جنات میں عفریت جو کہ دیو ہوتی ہے، وہ کتنے، یعنی پہاڑ کے جتنا بڑا جن، وہ اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا، آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، جتنی دیر میں آپ کھڑے ہوں گے ان کے استقبال کے لیے یا جس کام کے لیے بھی، تو اس سے پہلے میں یہ تخت کو لے آتا ہوں، تخت کو میں آپ کے پاس لے آؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کوئی اور شخص جو اس سے بھی پہلے لے آئے۔ تو آصف ابن برقیہ، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاگرد جو تھے، ان کو اسم اعظم آتا ہے۔ اسم اعظم آنا، اسم اعظم کو لفظ اللہ ہے، اسم اعظم کو رحمان اور رحیم اور اس طریقے سے چند ایک 7 ناموں کو بزرگوں نے، علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم اعظم، لیکن صرف اسم اعظم آنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اسم اعظم کی تاثیر کو جذب کرنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، اور اس میں یہ ہے کہ انسان اس کا کثرت سے ذکر کرے، اس نام کو قلب میں ایسے بٹھائے کہ اس کا یقین اس طرح ہو کہ جب ہم آنکھوں سے دیکھ کے یقین کرتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے اس کا یقین دل میں بیٹھے، یہ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو اس کے لحاظ سے محنت اور کوشش کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیدنا نوزر بخاری یا کوئی اور صحابی، مجھے صحابی کا نام یاد نہیں، وہ فرماتے تھے کہ میں چاہوں تو قل هو اللہ پڑھ کے، قل هو اللہ پڑھ کے، قل هو اللہ میں اسم اعظم ہے، قل هو اللہ احد، تو اللہ احد اسم اعظم، تو میں چاہوں تو قل هو اللہ پڑھ کے مٹی کے ڈھیلے کو سونا بنا سکتا ہوں، میرا یقین اتنا ہے، لیکن لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے اس لیے نہیں کرتا۔ کسی نے حضرت علی سے کہا نا کہ کچھ علوم ہیں قرآن، فرمایا کہ اتنے علوم ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں پہ لا دی جائے گی۔ تو کسی نے کہا حضرت علی آپ ایسی اتنی بڑی سورہ فاتحہ میں کیا ہے، اتنی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ تو حضرت علی فرمانے لگے لو بیٹھو، عشاء کے بعد بیٹھے ہیں اور فجر تک صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کے اوپر بات کیجیے، ایسے بھی یہ تو آپ لمبی چھوڑتے ہیں، کچھ واقعات ایسی بتائیں جو نظر آ رہا ہو، جو یہ نظر آنے والا بتا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں 1000 مسائل ہیں، تو کسی نے کہا ہے ایسے
فاتحہ میں 1000 مسائل، 1000 کوئی چیز ہوتی ہے، 1000 مسائل سورہ فاتحہ کے اندر مسئلے کا موضوع ترغیب و ترہیب کی باتیں، غیر المغضوب علیہم. تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو چڑھ گیا غصہ. یہ غصہ میں اپنے اعتبار سے بتاؤں، جو میں نے کلمات امام راضی کے پڑھے ہیں وہ کلمات ایسے تھے کہ کہتے ہیں کوئی بیوقوف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علم دب کے رہ گیا. اور میں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اتنے 1000 مسائل ہیں، معذرت 10,000 مسائل، جو میں نے دعویٰ کیا ہے اب میں اس کو ثابت کروں اور بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کی. تفسیر راضی لکھی ہے، پہلی جلد کے اندر 10,000 مسائل پورے کیے، اور وہ سورہ فاتحہ کے اندر آج بھی لکھے ہیں. کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، کوئی دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، سمجھ میں نہ آئے تو اس کی اردو ترجمے بھی مل رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی دیکھ سکتا ہے. تو علم کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہوتی ہے. خیر بات میں بھی کہاں سے کیا نکل گئی. تو ان کو عاصف ابن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے علم سیکھا، اور حضرت سلیمان اس کا ظہور دیکھنا چاہتے تھے کہ واقعتاً میرے شاگردوں میں یہ ملکہ ہے، اور سامنے والے کو تاکہ میں دکھا سکوں کہ جس کے شاگردوں میں کتنا بڑا ملکہ ہے تو اس کے اپنی ذات کے اندر کتنا بڑا سمندر ہوگا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے عاصف بن برقیہ سے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ قرآن میں لکھا ہے جی، کہانیوں کی بات نہیں ہے. انا آتیک به قبل ان یفتد الیک الطرف، آپ کی آنکھ کھلنے سے پہلے، آنکھ بند ہوگی اور کھلنے سے پہلے میں تب کو لے کے آ جاؤں گا. فلما رآہ مستقرا عنده، جب اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو اس کے بعد میں نے اس کے لیے بہت مطالعہ کیا. تو جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ تخت زمین سے ہوگا، حضرت سلیمان زمین سے ہوگا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا جو ملکہ بلقیس کا پورا تخت تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں یہ تھوڑا اس میں تبدیلی کرو. اس میں تبدیلی کی، کچھ امتحان لینا مقصود تھا ملکہ بلقیس کا. لیکن مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. میں نے لاہور میں بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے شیخ ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا کہ حضرت وہ عاصف بن برقیہ نے جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ کیسے لایا تھا؟ کرامت کی کچھ نہ کچھ زور ہوتا ہے تو وہ کیسے لایا تھا؟ تو میں کہ ہو سکتا ہے تمہیں ہنسی آئے، ہو سکتا ہے تم یقین نہ بھی کرو، لیکن جن لوگوں نے ذکر اللہ کی مشقیں کی ہوتی ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. جو کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کسی کی رہنمائی میں یاد کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں بس آج 2 تصویر پڑھ لیا، 3 تصویر پڑھ لی، جو کسی رہنمائی سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے اوپر مختلف کیفیات باری ہوتی ہیں، مختلف چیزیں آتی ہیں. تو اس کے بعد ایک کیفیت بنتی ہے جس کو کہتے ہیں توجہ کا اثر ہوتا ہے، باقاعدہ اثر ہوتا ہے. میں پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی سے کہتا ہوں بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس کے دل پہ بالکل اثر ہوگا. تبدیلی ہے. میں ایک شخص کو گالی دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ اس شخص کو غصہ آ جائے گا. ان کلمات سے اثر پڑ رہا ہے. تو ان کلمات کی وجہ دل کے اندر ادب ہے کہ دل کے اندر نفرت ہے؟ کہ دل کے اندر جو ادب اور دل کی جو نفرت ہے نہیں اثر کرتی ہے. یہ اثر اس نے اثر کیا میری زبان پر، میری زبان میں اثر کیا آپ کے کان پر، آپ کے کان میں اثر کیا آپ کے دل کے اوپر. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایسے جب انسان محنت کرتا ہے ذکر اللہ تو دل باقاعدہ دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اور دل باقاعدہ دل پہ اثر ڈالتا ہے اور اشیاء پہ بھی اثر ڈالتا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ جب عاصف بن برقیہ نے وہاں پر توجہ کی تخت کے اوپر تو تخت فنا ہو گیا اور یہاں پہ اس کو وجود مل گیا. تو اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ آنکھ بند ہو اور آنکھ بند ہو تو فنا ہو جائے گا اور آنکھ کھلے تو بقا ہو جائے گا. تو اس طریقے سے وہ تخت موجود ہوا. یہ قرآن میں لکھا ہے جی، یہ یعنی تخت کا وجود قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن فلما رآہ مستقرا، دیکھا کہ وہ اس جگہ پہ موجود ہے تو قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کمال نہیں. تو اس طریقے سے وہ تخت سامنے آیا. تب سامنے آگے آیات تفصیل سے ہیں، میں اس کو کچھ مختصر ذکر کرتا ہوں. جب وہ تب آیا تو حضرت سلیمان نے فرمایا اس میں کچھ تبدیلی کرو. فرمایا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت میں تبدیلی کرو. جب وہ پاس پہنچی ہے پوچھا کہ یہ آپ کا تخت ہے، یہ
آپ کا تخت ہے، فلما جاءت قیل احاطہ عرشک، آپ کا تخت اس طرح ہے، اور اس کو اپنے تخت پہ بڑا ناز تھا، لیکن وہ چونکہ حضرت سلیمان کی کرامت دیکھ چکی تھی اور دل میں عزت اور احترام بیٹھ چکا تھا، تو یاد رکھیے کسی نیک شخص کے لیے دل میں عزت اور احترام رکھنا یہ صحابہ کا شیوا ہے، اور کسی نیک شخص کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھنا یہ ابو جہل کا شیوا ہے. سمجھے؟ جس کسی نے کسی نیک شخص کے بارے میں دل میں ادب عزت احترام رکھا وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوا، کبھی بھی ناکام نہیں. دل کے اندر اگر عزت ہے کسی نیک شخص کی، اللہ ضرور کام بناتے ہیں. تو سمجھ لینا چاہیے جب اس نے دل میں عزت بٹھا چکی تھی تو اس نے جو جواب دیا، او ہو تو قالت کأنہ ہو، جیسا کہ یہ ویسا ہی ہے. یعنی کلمات حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت کا لحاظ رکھا، یہ نہیں کہا نہیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، سمجھ گئی یہ وہی ہے، لیکن کأنہ ہو یہ اسی جیسا ہے بلکہ وہی ہے. سامنے والے کا ادب احترام بھی رکھا کہ سامنے والے کو اپنی کنفیوژن دکھائی کہ آپ کو مجھے کنفیوز کرنا چاہ رہے تھے وہ میں ہو گیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں مان گئی آپ کو کہ یہ بالکل وہی لگ رہا ہے. حضرت وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نہ صرف یہ تخت لے کر آئے، اس سے بڑی بڑی چیزیں ہم آپ کے بارے میں دیکھ چکے، یعنی آپ کی وحی اور آپ کی رسالت، اس کی بہت سی نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں. یہاں نا جب زیادہ سے زیادہ بندہ کیا دیکھے گا، 5 لاکھ تفسیریں ہیں، ٹھیک ہے، 30-40 دیکھ لے گا، تو اس سے زیادہ 100-200 دیکھ. ہمارے بزرگ سمجھ میں نے تفسیریں تو لاکھوں میں 100-200 تک میں نے دیکھی ہے، اس سے زیادہ میں دیکھ نہیں سکا. تو ان چیزوں کو شیشے کی طرح تو ہم دیکھ نہیں سکتے. تو ایسے موقع پہ میں خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں لے کے جائے اپنے فضل سے کرم سے، تو جنت میں جا کے پوچھیں گے کہ ملکہ بلقیس کو کون کون سی چیزیں اور کھولی تھی، تو انشاءاللہ خود حاضر ہو کے ملکہ بلقیس سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیے کہ وہ قصہ جب ہوا تو آپ کو کیا کیا چیزیں پہلے معلوم تھی، اور اس قصے میں آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات اور کیا کیا عجائب و غرائب پیش آئے، وہ ذرا بتائیے. تو انشاءاللہ وہاں جا کے سمجھیں گے، کچھ چیزیں وہاں کے لیے چھوڑیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیں، اللہ ملکہ بلقیس یہاں تو مان گئی ایک بات، لیکن ملکہ بلقیس کے دل سے کفر نکالنا تھا. کیا مفسرین نے بہت سی تفسیریں کی ہیں، لیکن جو سب سے ذرا مجھے مناسب اور اچھی لگی، جو مجھے اچھی لگی، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ملکہ بلقیس کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، یہ جنی کی اولاد تھی اور ایسا تھا ویسا تھا، جن یہ چاہتے تھے، شیطان یہ چاہتا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا ہوا تھا. یہ ساری باتیں میں نے اپنے دوسرے درس میں تفصیل سے بیان کی ہیں. بس یہاں اتنا سمجھ لیں کہ ملکہ بلقیس جو ہے وہ سورج کی پرستش کرتی تھی. تو اب سورج تو خدا کی مخلوق ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چشمہ تیار کیا، ایک نہر تیار کی، صاف شفاف پانی کی، اور اس کے اوپر موٹا شیشہ لگا دیا، ایسا شیشہ کہ جس کے نیچے ایسا لگ رہا تھا کہ پانی بہ رہا ہے، وہ شیشہ ایسا لگا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کے سامنے آنے کے لیے اس کو اس شیشے کے اوپر سے گزرنا تھا، لیکن حضرت سلیمان نے اس شیشے کے نیچے پانی چھوڑا ہوا تھا. تو قیل لها ادخل الصرح، کہا کہ داخل ہو جائیے اس صرح کے اندر، اس محل کے اندر. فلما رأته، جب اس نے اس کو دیکھا، حسبته لجہ، اور تو سمجھا کہ یہ تو یہ پانی کا چشمہ ہے. وکشفت عن ساقیہا، اور اپنے پاؤں کے اوپر اٹھائے. اب اس سے لوگوں نے نکالا حضرت سلیمان نعوذ باللہ من ذالک، اس کی پنڈلیاں دیکھنا چاہتے تھے، اس کا پاؤں دیکھنا چاہتے تھے. استغفر اللہ، ایسی بات پیغمبر کے بارے میں نہیں کرنی تھی. جو اس کے تخت کو وہاں سے یہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کو اس کی پنڈلی دیکھنے کے لیے کپڑا اٹھوانے کی ضرورت پڑے گی. اس سے فضول قسم کی بات یہود نے مشہور کی. لیکن بہرحال روایت اقوال مفسرین نے نقل کی، تو جو سمجھ میں آتی ہے بات، یہ میرا قول نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ بھی مفسرین کی رائے ہے. وہ یہ تھی کہ قال انه صرح ممرد من قواریر، یہ تو ایک شیشے کا فرش ہے جو کہ بنایا گیا شیشے کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ قالت رب انی ظلمت نفسی، میں نے تو ظلم کر لیا اپنے اوپر. کیا مطلب ہے ساری بات کا؟
ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ بلقیس جو آپ سورج کو بڑا کرامت والا سمجھ رہی ہے کہ سورج کتنا کام کرتا ہے، روزی پکاتا ہے، رات لاتا ہے، دن لاتا ہے، اور اتنے ہمارے کام کرتا ہے، اور سورج کے بڑے فوائد ہیں، تو سورج جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، تو اصل میں یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی خدائی کا ایک عکس میں سے ایک عکس ہے۔ ہزاروں کروڑوں عکس ہیں، انسان بھی خدائی کا عکس ہے، اور پہاڑ بھی اور زمین بھی اور آسمان بھی اللہ نے بنائے دیے جو، تو ان میں ایک سورج بھی ہے۔ تو ملکہ آپ سمجھ رہی تھی یہ پانی ہے، اصل میں پانی اس کے نیچے تھا، اوپر شیشہ تھا، تو آپ نے اس اوپر رکھے ہوئے سورج کو خدا سمجھ لیا، اصل میں خدا اس کے پیچھے جو سورج کو جلا رہا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جو امتحان لیا، یہ اس لیے امتحان لیا، پہلا امتحان لیا کہ عقیدت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اور دوسرا امتحان لیا کہ اس میں عقل سلیم ہے، تو اس کو یہ سمجھنا کافی ہوگا کہ اصل خدا سورج نہیں بلکہ سورج کے پیچھے سورج کو چلانے والا ہے۔ تو جب یہ سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان نے یہ میرا امتحان لیا، تو کہا انی ظلمت نفسی، میں نے تو ظلم کیا اپنے اوپر کہ میں سورج کے اوپر ایمان لائی، واسلمت مع سلیمان، اور میں حضرت سلیمان کے ساتھ ایمان لے کر آتی ہوں۔ یوں مطلب جس نے اسلام قبول کیا۔ آگے قصہ بڑا طویل ہے لیکن وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، بس ہم اس قصے کو یہیں تک رکھیں گے اور اس بات کو یہاں تک سمجھیں گے۔ اس میں اور بہت سے معاملات ہیں جو حضرت سلیمان، ملکہ بلقیس اور سلطنت کے امور کے حوالے سے، جیسے ملکہ بلقیس جو تھی وہ خاتون ہو کے اپنی مملکت کی بادشاہ تھی، آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت سی چیزیں فرمائی۔ حضرت سلیمان نے ان کو وہاں رکھا جو معارف کے علاقے میں رکھا، اور وہ سب چیزیں تفصیلی اقوال کثرت سے موجود ہیں، لیکن یہاں ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے معاملات کو دیکھ کے اسلام قبول کیا۔ اس میں بے شمار سبق ہیں، جو چیزیں ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا درس یہاں پہ اس دفعے کا مکمل ہوا، اللہ نے توفیق دی اور اللہ نے عافیت رکھی، سہولت دی، زندگی نے وفا کی، آپ لوگوں سے ملاقات رکھی بھی، تو انشاءاللہ اگلے رمضان میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء سید الانبیاء ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ، یہ جو لوگ درس میں شریک ہوئے ہیں، اپنے وقت میں سے وقت نکالا ہے، اے اللہ ان کے قرآن سے شغف کو قبول فرما لیجیے، ان کے مسجد میں بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری افطار کو قبول فرمائیے، تراویح کو قبول فرمائیے، سحری میں اٹھنے کو، نمازیں پڑھنے کو، تجھ سے دعائیں مانگنے کو، اور اے اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول سے نواز کیجیے۔ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، نکمے ہیں، اے اللہ ہمارے نکمے پن کو مت دیکھیے، اپنے فضل کو دیکھیے، اپنے کرم کو دیکھیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اس قرآن کی برکت سے سب کو شفا کاملہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ گھروں میں بیمار ہیں، صحت سے، وہ ہسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بیمار ہیں، صحت سے نواز دیجیے، صحت سے نواز دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، مالی پریشانی میں، دینی پریشانی میں، معاشی پریشانی میں، حالات کی پریشانی میں، یا پولیس اور وکالت اور عدالت کا چکر ہے، اے اللہ سب کو اپنی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیے، سب کی غموں کو خوشیوں میں تبدیل فرما دیجیے۔ کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کے ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں، کسی کے بھائی نے حق مارا ہے، کسی کے غیر نے حق مارا ہوا ہے، اے اللہ ظلم کرنے والوں کو اپنے ظلم سے باز رہنے کی توفیق دیجیے، اے اللہ ظلم کرنے والوں کو اپنے ظلم سے دور رہنے کی توفیق دیجیے۔ اے اللہ مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں سب کی غیب سے مدد فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔